مدینہ منورہ میں یہ جو مہینے گزر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کام کر رہے ہیں، مختلف احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورہ نازل فرمایا، بلکہ سورہ کا دوسرا حصہ یہ ہے مدینے میں نازل ہونے والے وہ سورے جن کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں اللہ نے نازل فرمایا، سورہ المزمل، اور دوسرا ہے سورۃ الحج۔ میں نے آپ کو 11ویں سال مکے میں 11ویں سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لائے تھے طائف سے، بڑے سنگین حالات تھے، 24 آیتیں سنائیں، اور حج کے بارے میں ایک لفظ ان 24 آیتوں میں نہیں تھا۔ اب یہ میں نے اس کے بعد والا حصہ آیت نمبر 25 سے لیا، تو اس کی وجہ آیت نمبر 25 خود اپنے آپ کو آپ کے سامنے بیان کرے گی کہ وجہ کیا ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا للناس سواء العاكف فيه والباد، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا تھا، مقامی باشندوں کے لیے باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، وہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ جو بھی مسجد حرام میں راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے آیت نمبر 25۔ تو پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت سے روکا گیا۔ کہاں روکا؟ مکے میں تو روکنے کا سوال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز صبح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس۔ مشرکین مکہ کو معلوم ہے کہ فجر سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے آپ جاتے ہیں کعبے کے پاس، عبادت کرتے ہیں، روز جاتے ہیں آپ۔ آخری 3 سال تو یہ آپ کا معمول رہا ہے، اور انہوں نے وہی بتایا تھا کہ جب آپ پروگرام، ان کا جو پلان تھا وہ یہ کہ آپ جب آدھی رات کے وقت یعنی اندھیرے جب نکلیں گے کعبے کی طرف جانے کے لیے، تو گھر کو آپ کے گھیر کر آپ پر حملہ کیا جائے گا۔ تو وہاں پر تو کسی صحابی کو بھی روکنے کا نہیں تھا معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسجد حرام کی زیارت میں مانے، مکے سے مدینہ آ گئے ہیں، اب اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے، اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تجارت کے ضمن میں مکہ گئے، اور پھر انہوں نے عمرہ بھی کر لیا۔ ابی بن خلف سے ان کے تعلقات تھے۔ اب وہ عمرہ کر کے نکل رہے ہیں، اچانک ابو جہل آ گیا سامنے۔ اب اس نے جو دیکھا پہچان لیا کہ بھئی یہ مدینے کے ہیں۔ کہا کہ ہمارے آدمیوں کو تم لوگوں نے پناہ دی ہے، بڑھاوا دے رہے ہو، اور یہاں پر مزے سے تم آرام کر رہے ہو، اطمینان کے ساتھ حج اور عمرہ کر رہے ہو، میں تمہارا راستہ روکوں گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس دھمکی کے جواب میں خاموشی اختیار نہیں کی اور صاف فرمایا، اگر تم ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت سے روکو گے، ہم تمہارا تجارتی راستہ جو مدینے کے سامنے سے گزرتا، ہم تمہارے تجارتی راستے کو تمہارے لیے بند کر دیں گے۔ یہ بات تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں یاد ستا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، عمرہ کا زمانہ آ گیا، اب مدینے والے عمرہ کے لیے جا نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے جو مشرکین ہیں وہ چلے جائیں، اور کہے تو مکے والے پوچھے تو کہے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کیا، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو غیر مسلم ہیں، ہم تو اپنے پرانے آبا اجداد کے عقیدے کے اوپر واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن اب جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ جو مہاجرین آئے ہیں، مہاجرین کا ایک فرد دن میں 1 مرتبہ کم سے کم کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیتا۔ بستی میں گھوم رہے ہیں 24 گھنٹے، ایک آدمی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے۔ اب مہینوں گزر گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھنٹوں کعبۃ اللہ کے پاس گزارتے ہیں، مدینے کو دیکھ کر، کعبے کو دیکھ کر ایک عرصہ گزر گیا۔ بہرحال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستے کیوں بھیجنے شروع کیے وہ آگے آئے گا۔ بہرحال اس سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ تو ہم کو بتا رہا ہے کہ حج کی اہمیت کیا تھی۔ چلیے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں گھر کس نے تعمیر کیا تھا؟ میری ناچیز رائے ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کی۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے لائے، فرشتوں کی بنائی ہوئی چیز ٹوٹے گی کیسا بھائی؟ انسانی بنائی ہوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے، طوفانی بارشیں آئیں، کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں۔ آپ کے بعد میں ایک لمبے عرصے کے بعد میں ایک دور میں کعبۃ اللہ کے اوپر توپوں سے گولے چلائے گئے، دیواریں منہدم ہو گئی، پھر سرجن و تعمیر کیا گیا۔ آپ کی اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر، جنہوں نے تقریباً 8 سال تک مکہ مکرمہ پر حکمرانی کی ہے، انہوں نے اب اس کو اور ایکسپینڈ کیا تھا۔ بہرحال
تو یہ اس کی خوبی کیا ہے؟ یاد کرو وقت جب ہم نے اذ بوّأنا لإبراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا، ہم نے ابراہیم کو یہ جگہ تجویز کی تھی، انہوں نے ہمارا گھر بنایا تھا، میرے گھر کو پاک کرو، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، قیام کرنے والوں کو، طواف کرنے والوں کو، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ اور چونکہ بڑے عرصے سے یہاں پر لوگ حج کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اے ابراہیم آپ آواز دیجئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آواز دیجئے، ایک اعلان عام کیجئے تاکہ لوگ دور دراز سے پیدل اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں اور یہاں وہ فائدے رکھیں جو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ، اور یہاں اللہ نے جو اپنی نعمتیں رکھی ہیں ان کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کو یاد کریں کثرت کے ساتھ، اور اللہ کے نام کے قربانیاں دیں یہاں پر، من بہیمۃ الانعام، اور جانوروں کو ذبح کریں، اور ذبح کر کے اب یہاں ایک حکم دیا جا رہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ۔ بہت سارے ہمارے مسلمان دیندار مصلحتاً یہ کہہ دیتے ہیں غیر مسلموں میں رہتے بھائی گوشت کا کھانا ضروری نہیں ہے، گوشت کھائے بغیر بھی اسلام ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام بغیر گوشت کھائے کے نہیں ہے۔ اللہ فرما پہلے تو تمہیں جانور ذبح کرنا پڑے گا، نمبر 1، اور دوسرا اللہ کا حکم فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے۔ چلیے اللہ کا یہ حکم آپ نے سمجھے، جنرل سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دی حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، 100 اونٹوں کے ایک ایک ٹکڑے کو لے کر شوربہ بنایا گیا تاکہ اندازہ معلوم ہو جائے دنیا والوں کو کہ 100 اونٹوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے۔ 100 اونٹوں کے ایک ایک ٹکڑے کو لے کر سالن شوربہ بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترما۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہمیں گوشت کھانا پڑے گا، اور جو کعبۃ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا لوگ احترام کریں، اور تمہارے لیے جو مویشی جانور حلال کیے گئے ان کو ذبح کریں، بتوں کی گندگی سے بچو۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا الگ طریقہ رکھا ہے۔ اب دنیا میں 2 قوموں کا طریقہ حلال ہے جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، ایک ہم اپنا مسلمانوں کا طریقہ کار ذبح کرنے کا کہ شہرک کاٹ دی جائے، بس پورے جانور کو ذبح ایک دم گردن الگ کر کے نہ کیا جائے، نہ شوق دیا جائے، نہ کسی اور ذریعے سے، بلکہ صرف شہرک کاٹی جائے۔ شہرک کاٹنے میں کتنا تکلیف ہوگی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس ایک مین رگ جسم کی کٹنے سے جانور جب پھڑ پھڑ آئے گا تو اس کے پورے جسم کا خون نکل گا، اور خون کے اندر تمام جراثیم ہوتے ہیں جہاں سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ سیدھا سادہ طریقہ۔ اس کے لیے حکم دیا گیا کہ چھری کو پہلے سے تیز کرو، ذبح کرنے والے جانور کو اچھی غذا دو، کھلاؤ پلاؤ پیٹ بھر کے، اور اس کے بعد میں صرف ایک رگ کاٹو۔ دوسرا جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں وہ یہودی ہیں آج کے زمانے کے، جو ان کا طریقہ جو اللہ نے ان کے زمانے میں مقرر کیا تھا، کشر کہلاتا ہے۔ یہ آج بھی یورپ کے مختلف ریسٹورنٹس میں ان کے سیکشنز الگ ہیں، ان کے برتن الگ ہیں، یہ ہم کھا سکتے ہیں۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا گوشت اللہ نے جو ہمیں ان کے لیے کھانے حلال کیا ہے، آج ان کے کھانے میں احتیاط کی جائے گی۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے شراب اور خنزیر کو، سور کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ اس لیے ان کے برتنوں میں کھانا، ان کے گھروں میں پہنچ کر کھانا بھی نہیں چاہیے، الا کہ وہ کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں آپ کو مدعو کریں۔ یہ چیزیں ان کے پاس کی نہیں کھا۔ قربانی کے طریقے الگ ہیں، عبادت کے بھی طریقے الگ ہیں۔ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے۔ جب انہیں کھڑا کر کر، اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں تو کھڑا کر کر اس کے نرخرے کے پاس نیزے سے مارا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر۔ پھر جب وہ اس کی پیٹیں زمین پر ٹکتی ہیں تو پھر اللہ یہاں حکم دے رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو حاجت مند ضرورت مند بیٹھے ہیں ان کو بھی تم کھلاؤ پلاؤ۔ اور یاد رکھو یہ جو تم اللہ کے لیے قربانی پیش کرتے ہو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتی ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کس نیت کے ساتھ تم نے قربانی کی۔ اور حج کے لیے، عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں، سارا مال ہم خرچ کرتے ہیں آرام آسائش، اچھی جگہ ٹھہرنے کے لیے، اپنی غذا کے لیے، لیکن قربانی کا جانور معمولی لے کے پیش کر دیتے ہیں۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ قربانی کے لیے اچھا قیمتی جانور خریدا جائے اور خود اپنے آرام کی جگہ پر وہ مال قربانی کے لیے استعمال کرے۔ اب اللہ ایک حکم دے رہا ہے۔ اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بھیجنے شروع کیے۔ حکم کیا ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر الحق، کوئی حق نہیں تھا لوگوں کو نکالنے کا، پھر بھی نکالے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے الا یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے بت پرستوں کی بت پرستی کی بجائے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہمارا رب تو بس ایک اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کو دفاع نہ کرتا، ان کی سازشوں کو، ان کے برے حرکات کو، تو یہ دنیا اطراف میں جو ہماری عبادت گاہیں ہیں، اللہ سب کو عبادت گاہ کہہ رہا ہے، خانقاہیں، گرجے، معبد، مسجدیں، کنیسہ، سینیگاگ، یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت کا گھر ہیں۔ اس لیے دوسرے اگر ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچائیں تو جواب میں ہم ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ ایک دور تھا جہاں پر خالص اللہ کی ان عمارتوں میں عبادت ہوتی تھی۔ اب انہوں نے وہاں پر مورتیاں، تصاویر رکھ دی ہیں، جیسا خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت اندر اور باہر رکھے گئے تھے۔ تو لوگ جہالت سے یہ کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ایک مسجد کو گرایا گیا، 2 مسجدوں کو گرایا، ہم ان کی مسجدوں کو ڈھانے لگے۔ مسلمان کبھی بھی یہ حرکت نہیں کریں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے نام جو لے رہے ہیں یہ پوری عبادت گاہیں، گرجے، معبد، خانقاہیں، سینیگاگ، یہ جتنے ہیں، گردوارے، یہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت گاہیں۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لقوی عزیز۔ پھر جب اے لوگو ہم تمہیں زمین میں اختیار دیں، اب اختیار مل گیا مدینہ منورہ میں، تو ہمیں کیا کرنا ہے مسلمانوں کو؟ الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں جب اقتدار دے تو کیا کرو گے؟ اقاموا الصلاۃ، تمہاری بستیوں کا ہر مسلمان جو بالغ ہوگا باجماعت نماز پڑھے گا۔ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، 4 کام کرنے ہیں۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، نیکی کا حکم دو، تمہاری بستی میں کوئی برائی نہ ہو، اور برائی سے روکو، طاقت سے روکو۔ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدیہ، یعنی غیر ملکوں میں جہاں دوسروں کی حکمرانی رہتے ہو، فبلسانی فبقلبی، یہ بعد میں آتا ہے۔ پھر اللہ نے کچھ قوموں کا یہاں پر ذکر کیا، قوم نوح، عاد، سمود، ابراہیم، لوط، اصحاب مدین، موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام قریتوں، ان کے دور میں نہ ماننے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کتنی خطاکار بستیاں جنہیں ہم نے تباہ کیا، آج اپنی بستیوں چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے کنویں خالی ہو چکے ہیں، کتنے قصر محل ہیں، کھنڈر بنے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور دل سے سنتے، کانوں سے سنتے؟ داستانیں تو سنی ہوگی، یہ لوگ اللہ کے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ عذاب لائے گا، لیکن اپنے وقت مقررہ پر اللہ کے ہاں اللہ کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 مہینوں کے برابر، 1000 برسوں کے، کالف سنۃ، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کا آج یہاں پر ایک دن کا، اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، دوسری جگہ 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ کتنی مہلت بستیاں ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی، ظالم ہو گئیں، پھر پکڑ لیا، اور سب کو پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ اپنی قوم سے نہیں کہیں گے، آپ ساری دنیا کے انسانوں سے کہیں گے، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار، اے دنیا کے لوگ خبردار کرنے والا ہوں۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کے لیے کوششیں نیچا دکھانے کے لیے کوشش کریں گے ان کے لیے دوزخ، وہ دوزخ کے دوست ہیں، دوزخ میں ان کو وہاں پر جا کر رہنا ملے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ انسان نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دکھتا نہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، دل ہے سوچتے نہیں، ان کے لیے یہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔
رات سے دن کو، دن سے رات کو نکالنے والا بھی اللہ ہے، لیکن اس اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ کسی اور کو انما یدون من دونہ هو الباطل، تم جن جن کو پکارے وہ سارے کے سارے باطل ہے۔ اللہ کون ہے؟ وان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ زبردست بھی ہے، بالا دست بھی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، تمہارے لیے اناج، غلے، میوے، ترکاریاں، وہ بڑا باریک بین ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا بھی ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وہ آپ سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تمہاری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، آج جن جن معاملات میں تم اختلاف رائے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تمام باتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بتائے گا، اس کے بارے میں اپنے فیصلے کرے گا۔ زمین و آسمان ہر چیز، جو چیز اللہ نے بنائی ہے ایک کتاب میں درج ہے، ان ذالک فی کتاب۔ اور ایسے رب کو چھوڑ کر لوگ ان کی بندگی کریں جس کے لیے اللہ نے ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے کوئی سند و دلیل نہیں اتاری، ما لیس لہم بعلم، اور ان کے پاس بھی حقیقت میں کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اندازے پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو دیکھتے ہو کہ منکرین حق ایک اللہ کی بات کرنے پر اس زمانے میں منکرین حق کے چہرے بگڑتے تھے، آج مسلمانوں کے چہرے بگڑتے ہیں۔ وہ جو درگاہوں پر بیٹھے ہوئے خبر پرستی کر رہے ہیں، اپنے روٹی روزی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب توحید کی بات کی جاتی ہے۔ اور جو زندہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کاروبار، ان کا روزگار مارا جاتا ہے، اس لیے وہ پسند نہیں کرتے کہ توحید کی بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک بڑی مثال دی جا رہی، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو ان کی حقیقت حیثیت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر تمام دنیا کے تمام معبودوں کو جمع کر لو، یہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے سامنے تم کھانے پینے میٹھے وغیرہ کی چیزیں رکھتے ہو، وہی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو یہ بیچارے اتنے کمزور ہیں کہ مکھی سے اپنی غذا کو چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور، جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اتنا سمجھانے پر، ایسی مثالیں دینے پر تم اللہ کی قدر و منزلت نہیں کرتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا کہ اللہ کے قدر کرنے کا حق ہے وہ حق تم نے ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ زبردست بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ اللہ چن لیتا ہے، یستفی من الملائکۃ رسل من الناس، فرشتوں میں بھی اس نے اپنے پیغام بغاروں کو چن لیا ہے، انسانوں میں سے بھی انہیں چن لیا ہے۔ اللہ سننے والا، دیکھنے والا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ آگے پیچھے ہے ہر کسی کے، اللہ وہ تمام چیزوں کا علم اللہ کو، ہر چیز اللہ کو پہنچتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، نیکی کے کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ آیت نمبر 77 سورۃ الحج، آیت سجدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، میں تمام مسلمانوں سے بہت ادب عاجزی سے درخواست کرتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، قریشی تھے، مکی تھے، امام مالک کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف ابو محمد کے شاگرد تھے، جو امام ابو حنیفہ کے بڑے دو شاگرد گزرے، یہ ان کی شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اللہ نے جو علم دیا تھا انہیں فقہ انہوں نے دیا، ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکانا، اپنی ناک اور پیشانی کو مٹی میں رگڑنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا بری بات ہے؟ ایک سجدہ اگر ہم بڑھ کے کر لیں گے تو ہم نے، لیکن جہاں ہٹ دھرمی اور ضد آ جاتی ہے،
وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے. اور ہٹ دھرمی ضد انسان کو تکبر میں تفرقے میں لے جاتی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا ولا تفرقوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفرق فلیس منا، جو تفرقہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. آخری آیت وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ میرے اور آپ کے بارے میں، ہر زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں. اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے. کیوں کروں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں کیوں کروں؟ اللہ بھی آیت ختم، ایک ہی آیت ہی ہے، اس کے فقرے ہیں، اس کے جز ہیں، وہ جز دیکھیے. وَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. کروڑوں مخلوقات میں سے انسان بنایا. کتا بلی بنا دیتا تو ہمیں پتہ بھی چلتا کیا ہے ہم. انسانوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھر پیدا کیا، اور اس میں بھی شکریہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کے اندر پیدا کیا. میرے نزدیک یہ 6 گروپ اہل سنت الجماعت ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی، اہل حدیث اور عمان کے آبازی. ان کے عقیدوں میں، عبادات میں، رسومات میں کوئی فرق نہیں. وہی قرآن یہی پڑھتے ہیں، وہی نمازیں، وہی روزے، حج، زکوٰۃ، سارے عقائد سارے وہی ہیں. عقیدے کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے، اور ان 6 گروپوں کے عقیدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ضمنی چیزوں میں فرق ہے، ہاتھ یہاں بنے یہاں بنے، چھوڑ کے پڑھیں. آمین زور سے کہیں، بسم اللہ شروع میں کہیں نہ کہیں، اتحیات میں انگلی اٹھائیں نہ اٹھائیں، مسلسل اٹھاتے رہیں. یہ چیزیں اللہ کے ہاں ضمنی ہیں، ذیلی ہیں. ان کی بنیاد پر فرقے نہیں بنتے. ہاں، ہمارے نزدیک وہ فرقہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا اور کسی اور کو نبی مانا، جبکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، غلام احمد تھا. احمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے، آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا. تو اللہ فرما رہا ہے میرے دین کا کام اس لیے کرو کہ تم کو چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور میں نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، ساری چیزیں آسان. اور یہ جو دین ہے یہ کوئی نیا نہیں. ملت ابیکم ابراہیم. اب لیٹسٹ مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام کی مثال نہیں دے رہا، نوح علیہ السلام کی نہیں. لیٹسٹ ان کے ماننے والے 3 قومیں دنیا میں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. تینوں قوموں کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا متفقہ لیڈر مانتے ہیں. اور انہوں نے ہمارا کیا نام دیا تھا؟ ہوا. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. یہ تم نے اپنا کیا رکھ لیا؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سلفی، عبازی، یہ کیا تم نے رکھا؟ اور علاقہ میں بٹ گئے تم اپنے آپ کو ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سعودی، عمانی، علاقوں میں بٹ گئے، زبانوں میں بٹ گئے، فقہوں میں بٹ گئے. تم نے دین کو کھیل سمجھ لیا. تمہارا ایک ہی نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا، وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ہر دور میں ایک ہی نام ہے. اور یہ ذمہ داری کیوں عائد کی گئی جانتے ہو؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، قیامت کے دن رسول اٹھ کر اپنے تمام امتیوں مسلمانوں پر جو اس وقت تک کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے قیامت کے دن کھڑے رہیں گے، ان پر گواہی دیں گے کہ ہاں میرے مالک پروردگار عرش پر بیٹھا ہوگا. رسول اللہ تمام 1,00,000 کم انبیاء اور ان کی امتیں کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گچھ پہلے ہوگی. آپ فرمائیں گے یہ ہے میری امت جس تک میں نے دین پہنچایا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو دنیا کے لوگوں پر اور بہت سارے نبیوں کے امتی جو تمہارے زمانے میں پائے جاتے تھے ان پر ہم تم کو گواہ کھڑا کریں گے. ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا. ہم نے تو خود عمل نہیں کیا قرآن کو. ہماری ایک بڑی تعداد قرآن سے بیگانہ ہے، ناآشنا ہے. حدیثیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں. کتنا میرے تمام سننے والوں سے میں ادباً پوچھ رہا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں. میں ایک دور تھا میرے گھر میں شاعری کی ہر کتاب موجود تھی. میرے دور، میری جوانی کے زمان میں جتنے حیدرآباد ہندوستان میں کتابیں چھپتی تھی شاعری کی میرے گھر میں موجود ہوتی تھی. کوئی اگر نہیں تھی، اماں کے جہیز میں جو والدہ کے آیا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کا ترجمہ تھا. کبھی کبھار جب امتحان کا موقع آتا ڈگری پاس کرنے کے لیے، کبھی نوکری کے لیے انٹرویو کو جاتے تو ذرا
ادب سے نماز پڑھ لیتے، قرآن کے 1-2 صفحے پلٹا رکھا دیکھ لیتے، ورنہ توجہ سے نہ گھر والوں نے کبھی اتنا زور دیا نہ ہم نے کبھی. ہمارے دور کی جنریشن پوری کی پوری تقریباً ایسی رہی الا ماشاء اللہ. تو پھر ہمیں شعور ہوگا تو کیسا، ہم کیا گواہی دیں گے ان کو. لیکن آج میں جس دور میں اب ہماری نوجوان نسل ہے، ٹیکنالوجی اتنی آسان ہے کہ آپ کے ٹپ آف دا فنگرز کے پاس قرآن حدیث اس کے ترجمے آپ کو چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی. خود پڑھیے، سمجھیے، دنیا والوں تک پیغام پہنچائیے، اور اس کے ساتھ نظام قائم کیجئے. 2 نظام، اقیم الصلاۃ نماز کا نظام، آتو زکات زکات کا نظام. جس دن زکات کا نظام مسلمان اپنی بستیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں قائم کریں گے، سود کا نظام اپنی موت مر جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہم سے جنگ. آج ہر گھر میں سود آ رہا ہے. ہماری نولادوں کو ہم سود کے حصے میں، دھواں تو آ رہا ہے نا، وہی کھا رہے ہیں پھر. اور سود سے کھایا ہوا جسم، پلا ہوا جسم جہاں آگ کے لیے بنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہم سب مل کر تھام لیں. یہ فقہی تمام جھگڑے آپس کے ختم ہو جائیں گے. کس کی کتاب ہے؟ ہوا مولاکم، ہمارے مولا کی کتاب ہے. مولا کون؟ دوست، مددگار، ساتھی. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مددگار ہے، بہترین ہمارا ساتھی ہے. اس کو اپنا مولا بنانے کے بجائے ہم دنیا میں ولیوں کی تلاش میں، جبکہ اللہ ہمیں ولی بنانا چاہتا. اللہ ولی الذین آمنوا، تم میرے دوست بنو، اللہ ہمارا دوست بن جائے گا. تو یہ ہم نے آج سورۃ الحج مکمل کیا ہے. یہ پہلی، یوں سمجھے کہ پہلی ہجری میں نازل ہونے والے سورہ مختصر آپ کے سامنے رکھے. سورہ جمعہ کا کچھ حصہ، سورہ المزمل 1 آیت، سورہ حج کا دوسرا حصہ آیت نمبر 25 سے لے کر 78 تک، اور اس زمانے کے واقعات رکھے. یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت قرآن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.